وائس چانسلر پروفیسر مظہر آصف صاحب، رجسٹرار پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی صاحب، محترم اساتذہ، خواتین و حضرات، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اس 105 سالہ یوم تاسیس کے تاریخی اور خصوصی موقع پر مجھے یہاں آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ یہ خوشی اس لیے بھی ہے کیونکہ میں ان طلباء کے درمیان ہوں جن کے کندھوں پر اس عظیم و شان ملک کو دنیا کا سرتاج بنانے کا دارومدار ہے۔ ظاہر ہے کہ 105 سال کا سفر طے کر آج اس منزل پر پہنچنا آسان نہیں رہا ہوگا، پر اس سفر کو کامیابی سے طے کرنے میں ہمارے بزرگوں نے کئی راستے ڈھونڈے ہوں گے اور تبھی آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، ڈھونڈو گے تو ہی راستے ملیں گے، ڈھونڈو گے تو ہی راستے ملیں گے۔ منزلوں کی فطرت ہے کہ وہ چل کر کبھی نہیں آتی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج جس جامعہ میں ہم اس کے قیام کا تصور بابا قوم مہاتما گاندھی اور گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ایسے ادارے کے طور پر پیش کیا تھا جو تمام کمیونٹیز کے طلباء کو ترقی پسند تعمیر اور قوم پرست نصیریت کو پیش کرے گا۔ اس وقت دیش میں ایسے تعلیمی اداروں کی ضرورت تھی جہاں تعمیل کے ساتھ ساتھ جد و جہد آزادی اور پیغام عوام کے درمیان تک پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ادارہ تعمیل کے ساتھ ساتھ طلباء کی کردار سازی کر ان کی زندگیوں کو روشن کرنے اور ملک کا مستقبل سنوارنے کا بھی کام کرے گا۔ ان 105 برسوں میں جامعہ ایک ایسا مضبوط درخت بن کر ہمارے سامنے آیا ہے جس کی شاخیں ہر شعبے میں لوگوں کو قابل بنا رہی ہیں۔ اس طرح سے آج ایک مکمل یونیورسٹی بن کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج یہ ملک میں 4 نمبر کی اعلیٰ درجہ یونیورسٹی بن چکی ہے۔ یہ دیش کی دوسری یونیورسٹی کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ میں اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ یہاں پڑھنے والے طلباء ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں اور ملک کے مستقبل کی تعمیر میں اپنا تعاون دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس جامعہ سے بڑے ہی معزز لوگوں کا نام جڑا ہوا ہے، جس میں ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا بھی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس نے ملک کو IIT، IIM، UGC جیسے باوقار ادارے دیے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے دور اندیشی تھے۔ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں دلی کی جامع مسجد پر دیا ان کا وہ خطبہ یاد آتا ہے جو انہوں نے 23 اکتوبر 1947 کو دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے۔ ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے۔ اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیروں کو راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں ان کی باتوں کو یہاں اس لیے دہرایا ہے، آپ کو اس تعلیمی روشنی سے اندھیرے کو دور کرنا ہے اور یہی پیغام گوشے گوشے تک پہنچانا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے آج یہاں پر یہ کہتے ہوئے کوئی گریز نہیں ہے کہ یہاں سے تعلیم یافتہ طلباء آج مختلف اداروں میں اپنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائن ہیں۔ گزشتہ برسوں میں یہاں کے طلباء نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں کی کوچنگ کئی طلباء سول سروسز باوقار امتحانات کو پاس کر IAS، IPS جیسے بن کر آج ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس امتیاز کو حاصل کرنا جامعہ اور یہاں کے طلباء کے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جامعہ تعمیل کے ساتھ ساتھ ملک کے مستقبل کی تعمیر میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ جامعہ کو اس مقام پر لانے میں جتنی مشقت یہاں کے تدریسی عملے نے کی ہے اتنی ہی شاید آپ سب طلباء نے نہیں کی ہوگی۔
ہماری ثقافت اور روایت کا نام ہے۔ آج پورے ملک میں اس کا نام پورے احترام اور وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جب جامعہ ایک قومی یونیورسٹی نہ رہ کر ایک گلوبل نالج ہب بن چکی ہے، لیکن جامعہ کا سفر جہاں ابھی سیمت نہیں ہے، ابھی کچھ کام کرنا باقی ہے۔ مجھے اس موقع پر حفیظ بنارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا، چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ دوستو، تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اس لیے میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ صرف خود ہی تعلیم یافتہ نہ ہو کر رہ جائیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس زیور سے آراستہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ایک حکم خدا بندی ہے۔ اس علم کی روشنی سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اور عارف بنتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے علم کی روشنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی قائم رکھنا ہے۔ یہی ہمارا اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنی تعلیم کو تبھی مفید بنا سکتے ہیں جب آپ خود کو سماج کے لیے مفید بنائیں گے۔ یاد رکھیں، تعلیم تبھی مفید ہوگی جب آپ اپنے استاذ کا احترام کریں گے اور ان سے سیکھیں گے۔ ان موقع پر چبس برج نارائن کا وہ شعر یاد آتا ہے، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہے جو خدمت استاد کی کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے محترم وزیر اعظم شری نریندر مودی، جو ایک سیاستدان سے بھی کہیں زیادہ مہان اور ایک عظیم تر انسان ہیں، کی قیادت میں کیندر سرکار ورلڈ کلاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے کی دشا میں تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ دیش بھر کے انیک اداروں میں وزیر اعظم کے وژن کا انوروپ پچھلے سالوں میں بے مثال ترقی حاصل کی ہے، لیکن ہمارے اداروں میں اور یونیورسٹیز کا سفر یہاں تک ہی سیمت نہیں ہے، ابھی کافی کچھ کرنا باقی ہے۔ کسی نے کہا ہے، علم کی حد ہے کہاں کوئی بتا سکتا نہیں، علم کی حد ہے کہاں کوئی بتا سکتا نہیں، جیسے کہ دریا کا کنارہ کوئی پا سکتا نہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے ہر مرتبہ یہاں پہلے سے کہیں زیادہ محبت ملی ہے، اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس تاریخی موقع پر اپنے درمیان بلایا اور میرا احترام کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اور موجودہ شکوہ جامعہ کی رہنمائی میں یہ جامعہ نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ آخر میں طالب علم اور اساتذہ کو ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی طرف سے بہترین خواہشات پیش کرتا ہوں اور اپنی باتوں کو چند لفظوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں وہ علم کے روشن چراغ ہیں جن کو ہوا بجھاتی نہیں سلام کرتی ہے۔ آج ہمارے سامنے وقت یہ ہے کہ 2047 تک ملک کو وکست بھارت بنانے کے لیے ہم نے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ ملک 2047 تک وکست بھارت تبھی بن سکتا ہے جب ملک کا ہر طلبہ اس ارادے سے سامنے آئے، جیسا کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اور منزل کی طرف 2 گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے۔ جب آپ منزل کی طرف آگے بڑھیں گے تو بہت سارے مشکلات بھی آئیں گے، طوفان بھی آئے گا، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آتا ہے تو طوفان آنے دے، منزل کا خدا خود حافظ ہے۔ آتا ہے تو طوفان آنے دے، منزل کا خدا خود حافظ ہے، کیا جانے کہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ جے ہند۔